ایک چھوٹے سے گاؤں میں جہاں ہر طرف دھند چھائی رہتی تھی ایک قدیم گھر موجود تھا۔ یہ گھر اپنی پراسرار کہانیوں کی وجہ سے مشہور تھا۔ گاؤں کے لوگ اس گھر کے قریب جانے سے کتراتے تھے۔ کہتے تھے کہ وہاں رات کے وقت عجیب سرگوشیاں سنائی دیتی ہیں اور کبھی کبھار روشنیوں کا ایک جھمکا بھی ہوتا ہے۔ کہانی کچھ یوں شروع ہوتی ہے کہ ایک نوجوان لڑکا علی اپنے دوستوں کے ساتھ اس گھر کا راز جاننے کا فیصلہ کرتا ہے۔ علی ہمیشہ سے مہم جو تھا اور اسے خوف کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس کی حوصلہ افزائی دیکھ کر اس کے دوست بھی اس کے ساتھ چلنے پر راضی ہو گئے۔ ایک رات جب چاند مکمل تھا وہ سب اس گھر کے سامنے جمع ہوئے۔ گھر کی حالت بہت خراب تھی، دروازے پر جالی لٹک رہی تھی اور کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ علی نے دل میں ہمت باندھی اور دروازہ کھولا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے ہوا میں ایک سردی کی لہر دوڑی۔ گھر کے اندر مکمل تاریکی تھی، لیکن علی نے اپنی ٹارچ چلا کر آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ ان کے پیچھے اس کے دوست خوفزدہ ہو کر آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ جیسے ہی وہ گھر کے اندر داخل ہوئے ایک عجیب سی خوشبو نے ان کے ناک میں گھسنا شروع کر دیا۔ یہ خوشبو جیسے زمین کے اندر دبی ہوئی تھی۔ علی نے دوستوں کو آگے بڑھنے کی ہمت دلائی اور وہ ایک کمرے میں داخل ہوئے۔ کمرے کی حالت بہت ہی خراب تھی، دیواروں پر پرانی تصویر تھی جو دھندلی ہو چکی تھی۔ اچانک ایک سرگوشی سنائی دی، جاؤ جاؤ، یہاں مت ٹھہرو۔ سب کے دل دھڑکنے لگے۔ علی نے ہمت نہیں ہاری اور ٹارچ کی روشنی میں ایک قدیم ڈائری دیکھی۔ وہ ڈائری کھولتے ہی ایک عجیب کیفیت میں آ گیا۔ یہ کیا ہے؟ اس کے دوست عارف نے پوچھا۔ یہ کسی اور کی کہانی ہے، علی نے جواب دیا۔ ڈائری میں ایک لڑکی کی کہانی تھی جو اس گھر میں رہتی تھی۔ لڑکی نے لکھا تھا کہ اس کے والدین کی موت کے بعد وہ اکیلی رہ گئی تھی۔ اس کی زندگی میں اندھیرے کی گہرائیاں آ گئی تھیں اور اس نے اس گھر میں گزرے لمحوں کو بیان کیا تھا۔ علی نے پڑھنا شروع کیا۔ میں نے سنا ہے کہ اس گھر میں کچھ ہے جو میری روح کو پکار رہا ہے۔ میں نے جب پہلی بار اس آواز کو سنا تو مجھے لگا کہ میں پاگل ہو رہی ہوں، لیکن پھر مجھے احساس ہوا کہ یہ آواز مجھے بلاتی ہے۔ اسی لمحے ایک دروازہ خود بخود بند ہو گیا اور سب کے دلوں کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ سرگوشیاں مزید بلند ہو گئیں، نہیں نہیں، یہاں مت ٹھہرو۔ یہ سب کیا ہے؟ عارف نے گھبرا کر کہا۔ علی نے ڈائری کو بند کیا اور بولا، ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے۔ لیکن جب وہ باہر جانے لگے تو وہ دروازہ جس سے وہ داخل ہوئے تھے بند ہو چکا تھا۔ اب وہ لوگ گھر کے اندر ہی پھنس گئے تھے۔ علی نے سوچا کہ شاید کسی کھڑکی سے باہر نکلنے کی کوشش کریں، لیکن جب انہوں نے کھڑکیاں کھولی تو وہاں صرف ایک سیاہ خالی جگہ تھی۔ ایک اچانک وہ سرگوشیاں اور زیادہ بلند ہو گئیں۔ تمہیں یہاں رہنا ہوگا، یہاں رہنا ہوگا۔ سب خوف زدہ ہو گئے۔ علی نے ڈائری دوبارہ کھولی اور پڑھنا شروع کیا۔ آخری بار جب میں نے اس آواز کا سامنا کیا تو میں نے خود کو اس کے حوالے کر دیا۔ میں نے اپنے آپ کو چھوڑ دیا اور اب میں ایک روح بن گئی ہوں۔ اچانک ایک سرخ روشنی کمرے میں بھر گئی اور ایک لڑکی کی شکل سامنے آئی۔ اس کے چہرے پر ایک درد بھرا مسکراہٹ تھی۔ وہ علی اور اس کے دوستوں کی طرف بڑھنے لگی۔ سب نے خوف کے مارے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن کمرے کی دیواریں جیسے ان کو پکڑ رہی تھیں۔ لڑکی نے کہا، تم لوگ میری مدد کے لیے آئے ہو؟ علی نے ہمت کرتے ہوئے کہا، ہمیں تمہیں بچانا ہے۔ مجھے بچانے کی کوشش نہ کرو، اس نے سرگوشی میں کہا، میں یہاں رہ گئی ہوں اور اب تم لوگ بھی میرے ساتھ رہو گے۔ ایک لمحے کے لیے سب کچھ ساکت ہو گیا۔ پھر اچانک لڑکی نے اپنی آنکھیں بند کر دیں اور ایک بڑی چیخ ماری، یہاں رہنا ہوگا۔ اس کی چیخ اتنی طاقتور تھی کہ کمرے کی دیواریں لرز اٹھیں۔ علی اور اس کے دوستوں کی حالت خراب ہونے لگی۔ اسی لمحے علی نے فیصلہ کیا کہ وہ ڈائری کو جلائے گا، شاید یہی ان کا بچنے کا راستہ ہو۔ اس نے اپنے دوستوں کو کہا، ہمیں اسے ختم کرنا ہوگا۔ سب نے مل کر ڈائری کو آگ لگائی اور جیسے ہی شعلے نے اسے اپنی لپیٹ میں لیا گھر میں ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ لڑکی کی شکل ایک لمحے کے لیے اور پھر غائب ہو گئی۔ اس کی آواز پھر سے سنائی دی، تم نہیں بچ سکتے۔ اور پھر ایک روشنی کی چمک کے ساتھ دروازہ کھل گیا۔ علی اور اس کے دوستوں نے فوراً باہر کی طرف دوڑ لگائی۔ جیسے ہی وہ گھر سے باہر نکلے دھند آہستہ آہستہ کم ہونے لگی اور چاند کی روشنی ان کے چہرے پر پڑی۔ گاؤں کے لوگ باہر جمع تھے اور حیرت سے دیکھ رہے تھے۔
علی اور اس کے دوستوں نے انہیں سارا واقعہ سنایا، لیکن وہ جانتے تھے کہ کچھ چیزیں کبھی نہیں بھولتی ہے۔ گاؤں کے لوگ دوبارہ اس گھر کے قریب نہیں گئے، اور علی نے بھی اس دن کے بعد کبھی وہاں جانے کا سوچا بھی نہیں۔ لیکن رات کو جب وہ سو رہا تھا تو اچانک اسے ایک سرگوشی سنائی دی، میں تمہیں نہیں بھولوں گی علی۔ اس کی آنکھیں کھل گئیں اور وہ خوف سے بے حال ہو گیا۔ سرگوشیاں کبھی ختم نہیں ہوتی تھیں، اور اس لڑکی کی روح ہمیشہ اس کے ساتھ رہنے لگی۔ وہ اب جانتا تھا کہ خوف صرف ایک احساس نہیں، بلکہ یہ ایک ایسا سایہ ہے جو کبھی پیچھا نہیں چھوڑتا۔